اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. يا فتاح يا فتاح يا فتاح ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية برحمتك يا أرحم الراحمين. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. قال الله الكريم في كتاب القديم وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. یا سلام. سارے میرے دوست دوسرے مرتبہ بھی آقا کریم پہ درود شریف. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. یا سلام. تیسرے مرتبہ شوق اور عشق سے آقا پہ درود صلی. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. یا سلام. میرے عزیزو دوستو ساتھیو، خصوصی اس محفل کے جو رونق ہیں آقا کریم علیہ السلام کے آل پاک سے، سادات کی کثرت سے، اور ان میں بالخصوص پیر طریقت قبلہ سیدی سعادت علی شاہ آستانہ عالیہ چورا شریف، اور سید قبلہ پیر طریقت سید اختر شاہ حمید شاہ بکھر دامت برکاتہم العالیہ، سید فخر الحسن شاہ جیلانی قمر آباد شریف، اور قبلہ پروفیسر مسعود احمد فخری نظامی، اور باقی سادات سب کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اس لیے کہ اتنے کثیر تعداد میں اہل بیت بیٹھے ہوئے ہیں، اور میرا ایمان ہے کہ یہ محفل بارگاہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام میں مقبول ہے. میں تھوڑا لیٹ سے پہنچا، اس لیے سب سے معذرت کرتا ہوں کہ میں 6 سال کے بعد دوبارہ آیا ہوں. وہاں مصروفیت کی وجہ سے تو کچھ جگہوں پہ فاتحوں پہ جانا تھا، فوتگی بھی تھی، نکاح بھی تھے، اور کچھ مجھے سفر بغداد شریف سے آیا ہوں تو بخار اور زکام بھی ہے. اس کے باوجود بھی آپ کی محبت میں یہاں پہنچا ہوں، اور رب کریم اس فقیر کی حاضری کو قبول فرمائے. میں حیران ہوں کہ اتنی دیر گزر گئی ہے، 9 بجے سے یہ محفل چلی ہے، اور آپ اتنے محبت کرنے والے ہو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ابھی تک حشاش بشاش بیٹھے ہو. یہ اللہ کا فضل ہے، اور یہ صاحب گنبد خضرا کا توجہ ہے. تو میرے عزیز دوستو، خوش قسمت ہمارے دوست حاجی علادتو صاحب اور مصطفی نعت کونسل کے جتنے بھی دوست ہیں، اور ہمارے چودھری صاحب فیاض احمد، اور جتنے بھی ساتھی فوت ہو گئے، اللہ تبارک و تعالی ان سب کے درجات کو بلند فرمائے. یقیناً آج اس محفل کا جنہوں نے بنیاد رکھا ہے، ان کا اجر بھی جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کی قبروں میں پہنچائے گا. تو میرے عزیز دوستو، خوش قسمتی ہماری ہے، خوش بختی ہماری ہے کہ اس فتنے کے دور میں لوگ تقریباً موبائل کے اندر، پتہ نہیں کس ٹی وی کے اندر، کسی کی گلا اور غیبت کے اندر، ہم پوری رات آقا کریم علیہ السلام کی تعریف سن رہے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کی شان سن رہے ہیں، آل اطہار کی جو تعریف سن رہے ہیں، اولیاء اللہ کی شان سن رہے ہیں. انشاءاللہ ان پیاروں کے صدقے جس آقا کا میلاد کا صدقہ ہے، انشاءاللہ اللہ سب کا بیڑا پار فرمائے گا. تو میں مختصر بات کروں گا، اس لیے کہ بہت دیر ہو چکی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ وہ خوش قسمت لوگ ہیں، بخت والے لوگ ہیں، مقدر والے لوگ ہیں جو آقا کریم علیہ السلام کا میلاد مناتے. اور میرا تو دل کر رہا تھا کہ افتخار حسن رضوی، کس لیے کہ وہ اعلیٰ حضرت کے
فیض یافتہ ہو تو ماشاءاللہ دل کر رہا تھا وہ شعر پڑھتے جائیں مدینے کے، میں سنتا جاؤں۔ آپ تھکے ہو تو میرے عزیز دوستو، بکھر ہم دور ہیں، مدینہ دور نہیں۔ ہم دور ہیں، مدینہ شریف دور نہیں ہے۔ جس بغداد والے گھوٹ کا ذکر کر رہے تھے وہ بھی دور نہیں ہے، جس کربلا والے کا ذکر کر رہے ہیں وہ بھی دور نہیں ہے، جس مولا کائنات کا ذکر کر رہے تھے وہ بھی دور نہیں ہے۔ کس لیے؟ جب غوث آدم فرماتے کہ میں اللہ کے تمام شہروں کو اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح رائی کا دانہ تری پہ ہو، جب محبوب سبحانی غوث سمدانی کا دیکھنے کا عالم یہ ہے تو مصطفیٰ کریم کے دیکھنے کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ مولا علی کا دیکھنا کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ حضور کی حدیث مومن کے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرو، مومن اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے۔ جب مومن اللہ پاک کے نور سے دیکھتا ہے تو مصطفیٰ کریم کا دیکھنا کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ تو یہ محفل مدینے سے دور نہیں ہے، ہم دور ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ جس شخص پہ اپنا فضل کرتا ہے، کرم کرتا ہے، اس کو اپنے حبیب کریم علیہ السلام کی محبت عطا کرتا ہے۔ ہر ایک کو یہ محبت عطا نہیں ہوگی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی فتاوی رضویہ شریف کے اندر فرماتے ہیں کہ اہل بیت سے اور انصار وہ صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین جو مصطفیٰ کریم کے میزبان ہیں، جو حضور کو دعوت دے کے، مدینہ شریف کی دعوت دے کے سرکار کے پہ جان مال ہر چیز قربان کی۔ آخری وصیت میں بھی میرے آقا کریم علیہ السلام نے انصار کی وصیت کی کہ انصار کے بارے میں سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں انصار کے بارے میں آپ کو وصیت فرماتا ہوں، ان انصار اور میرے اہل بیت سے وہ لوگ محبت کریں گے جن کے اندر اعلیٰ حضرت نے قریباً 20 حوالوں سے لکھا ہے، جن کے اندر 3 مرضوں سے پاک ہوں گے۔ ایک وہ بغض رکھے گا جو ولد زنا ہوگا، جو دوسرا وہ جو منافق ہوگا، تیسرا وہ جو ناپاکی کی حالت میں پیدا ہوگا۔ جب پنجتن سے انصار صحابہ کرام اہل مدینہ سے جو محبوب کریم علیہ السلام کے میزبان ہیں ان سے ناپاک محبت نہیں کر سکتا تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے کیسے محبت کرتا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ آپ کی دل میں جو محبت ہے نا، یہ محبت ہم محبت نہیں کرتے سرکار سے، اور سرکار کریم علیہ السلام جس پہ چاہیں اس پہ نگاہ کرم کرتے، جس پہ چاہیں اس کو اپنا بنا دیتے۔ ایک عاشق نے خوب فرمایا ہے کہ میلاد ہم نہیں سجاتے، میلاد میں محفل میں آپ پوری رات اپنی نیند چھوڑ کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم نہیں بیٹھے ہیں، ہمیں بٹھایا جاتا ہے اللہ اور اس کے حبیب کریم علیہ السلام کے ذکر میں۔ تب تو ایک عاشق نے خوب فرمایا ہے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، مل کے پڑھیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ ماشاءاللہ، آخر تک زور سے سبحان اللہ، بھائی سبحان اللہ، زور سے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان میرے عزیز دوست شیخ عبدالحق محدث دہلوی اخبار الاخیار میں فرماتے ہیں کہ سرکار بغداد محبوب سبحانی فرماتے ہیں، غوث ثقلین فرماتے ہیں کہ ایک فقیر آیا، دیکھا کہ غوث پاک جب آتے تھے تو لوگوں پہ حال طاری ہو جاتا، وجد طاری ہو جاتا، اپنے جو ان وہ کپڑے پھاڑ دیتے، سائیں کے تقریر سے میں جنازے اٹھتے تھے جب عشق الہی کی بات ہوتی تھی، مگر ایک دفعہ لوگوں پہ حال نہیں پڑا تو اس نے دل میں سوچا تو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس فقیر کے طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اے اللہ کے بندے، یہ اللہ اپنے دوستوں کے ہاتھ میں لوگوں کی دلیں دے دیتا ہے، وہ اللہ کے ولی جسے چاہیں اس کو اپنا قریب بنا دے، جس کو چاہیں اپنے سے دور بنا دے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔
جب غوث اعظم محبوب سبحانی جسے چاہے اپنا بنا لے، جسے چاہے دور کر دے، حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ توسا شریف اور سائیں جو دربار شریف سے ہیں چورا شریف والے، وہ اولیاء اللہ جسے چاہے اپنا کرے، جسے چاہے دور کر دے، یہ غوث پاک کا فرمان ہے۔ تو جو تاج دار مرسلین ہو، وجہ تخلیق کائنات ہو، جس پہ درود و سلام میرے رب عرش عظیم سے بھیج رہے ہو، جس کے جو صاحب خلق عظیم ہو، جس کو رب کریم نے عرش پہ بلا کے اپنی دعوت کی، ہمارے سندھ میں ایک بہت بڑے اللہ کے ولی ہے، اس کا ایک شعر ہے ہمارے جو رضوی سائیں کے لیے وہ تحفہ ہے، وہ فرماتے ہیں اتھائیں عبد سدویں دا اتھاں رب نال ملویں دا دماغ نو چکر نے دا چکر دی گال کی پوچھ دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، دونوں ہاتھ اٹھا کے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت حضور قبلہ بابا سائیں۔ مجھے لگتا ہے آپ تھک گئے ہو، سنو گے آج میں جو ہے نا وہ اصل میں ہم بھی جو ہے نا پنجاب سے گئے تھے 700 سال پہلے، پنجاب سے گئے تو سرائے کی ہم ادھر جو ہے نا بھول گئے، مگر آج کچھ شعر میں نے لائے ہیں آپ کو سرائے کی، ہمارے سندھ کے بزرگ کی سرائے کی میں کتنا پڑھتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ محبت جن کو بھی آقا کریم علیہ السلام سے محبت ہے وہ ہاتھ اوپر کریں۔ الحمدللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، مبارک ہو آپ، سارے حلالی بھی ہو، مومن بھی ہو اور پاکی میں پیدا ہوئے، اللہ اعلیٰ اکبر، حضرت کی فتویٰ۔ اللہ تو اکبر۔ میرے عزیز دوستو، یہ محفل میرے آقا کریم علیہ السلام سے دور نہیں ہے، میرے محبوب کریم علیہ السلام اللہ کے اذن سے پوری کائنات کو دیکھ رہے ہیں۔ کئی جس طرح میرے دوست میرے پیارے افتخار رضوی دامت برکاتہ العالیہ شعر پڑھ رہے تھے تو مجھے ایک واقعہ یاد آیا امام شارانی کا۔ امام شارانی عرب کے بہت بڑے امام گزرے ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں لوگوں کو سمجھا رہا تھا کہ بشر اور نور کا جو ہے نا آج کل اللہ رحم فرمائے یہ بدبختی ہے کہ جو لوگ سرکار پہ کے علم پہ تان کریں یا سرکار کی ذات پہ تان کریں یا محبوب کی تعظیم پہ تان کریں، یہ بدبخت یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ کی عظمت پہ تان کریں یا آل اطہار پہ کریں یا غوث اعظم پہ یا ولیوں پہ کریں۔ مولانا روم فرماتے مثنوی شریف میں کہ کس طرح پتہ پڑے کہ بدبخت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہے، جب دیکھو کہ خدا کے دوستوں سے وہ بغض رکھتا ہو سمجھ جاؤ کہ یہ اللہ کا مقبول شخص ہے۔ اللہ اکبر، الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے، ہمیں غوث الورا نے، ہمیں امام ربانی سائیں رضی اللہ عنہ نے، ہمیں خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے، ہمیں سلطان العارفین نے، ہمیں سارے بابا فرید شکر گنج رحمت اللہ علیہ نے، ہمارے سندھ میں میرے مرشد کریم امام العارفین پیر سید محمد راشد رود دھنی جس کے 1300 خلیفے ولی ہیں۔ اللہ اکبر، کتنے؟ 1300 خلیفے ولی ہیں۔ آج بھی آ کے دیکھو سائیں محفوظہ شریف میں پیر سے رود دھنی رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں کہ ایک جو بڑا خلیفہ تھا میں محمودی ہم کہلواتے ہیں، تو سائیں کے سب سے بڑا جو خلیفہ تھا حضرت خلیفہ محمود رحمت اللہ علیہ نظامانی جو ہمارے مرشد کریم ہے، اور انہوں نے سائیں سے پوچھا کہ قبلہ باقی اولیاء، باقی بزرگ، باقی ولی مراقبہ کراتے ہیں، چلا کشی کراتے ہیں، لطائف کا ذکر کرتا ہے، مجاہدہ کراتے ہیں، نفس کشی کراتے ہیں، آپ صرف ہمیں 1000 دفعہ قادری ذکر کراتے ہیں، 11 کل پڑھ کے غوث پاک کو ہدیہ کر کے 1000 دفعہ لا الہ الا اللہ، 1000 دفعہ الا اللہ، 1000 دفعہ اللہ، 1000 دفعہ ہو۔ تو سائیں کھڑے ہو گئے، ایک قدم مبارک اٹھایا، فرمایا خلیفہ محمود سن، سارے چاروں سلسلے کی مجھے اجازت ہے مگر مجھ پہ بغداد والے گھوٹ کی اتنی عنایت ہے کہ میں قدم اٹھا کے ایک قدم اٹھا کے رکھتا ہوں، اتنی دیر میں محمد راشد بندے کو رب سے ملا دیتا ہے۔ نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، زور سے سبحان اللہ بولے۔ جب پیر سے رودے دھنی جو تھے سید محمد راشد رودے دھنی، ان کو بھی فیض پنجاب سے ملا،
آپ پیر سید محمد راشد رودے تھے، بہت بڑی خانقاہ ہے اور ہزاروں سکندری علماء الحمدللہ سندھ میں اس وقت جو کرم ہے کہ مسلک اہل حق اہل سنت جو غالب ہے، اس کی وجہ پیر سید رودے دھنی رضی اللہ عنہ کی خانقاہ شریف ہے۔ وہاں کے علماء سکندریہ اور بہت بڑی خانقاہ جس میں 24 گھنٹے خدا کا ذکر چلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب وہ فرماتے ہیں، ان کے مرشد تھے سید عبد القادر حسنی ثانی، یہ جھنگ کے قریب، وہ بغداد سے آئے تھے اور غوث پاک کی دربار سے۔ تو سائیں جب پیر سید رودے دھنی رضی اللہ عنہ ایک قدم اٹھانے کی دیر میں بندے کو رب سے ملاتا ہے تو تھوڑا تصور کریں کہ غوث پاک کا عالم کیا ہوگا۔ تھوڑا آگے جائیں تو مولا علی کا کیا ہوگا، سلامت رہے۔ تھوڑا آگے جائیں تو آقا حسین کیا ہوگا، تھوڑا آگے جائیں تو آقا حسین کیا ہوگا، تھوڑا آگے جائیں سونے صدیق اکبر کا کیا ہوگا، سونے فاروق اعظم کا کیا ہوگا، سونے عثمان غنی کا کیا ہوگا، تھوڑا آگے جائیں جس پہ مصطفیٰ کی نظر پڑ جائے کیا ہو عالم ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تب تو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر۔ راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، مل کے پڑھیں۔ راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی۔ وہ اپنی نگاہوں سے مستانہ بناتے ہیں، مل کے پڑھیں۔ وہ اپنی نگاہوں سے دیوانہ بناتے ہیں، زحمت بھی نہیں دیتے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جاگ رہے ہو؟ میں عرض کر رہا تھا یہ مجلس مدینے سے دور نہیں۔ اللہ مولا علی کرم اللہ وجہہ، امام جامی نے شواہد النبوت میں لکھا ہے، مولا کائنات منبر پہ بیٹھ کے فرمایا سلونی اما دون العرش، مجھ سے سوال کرو زمین سے لے کر عرش تک، جو بھی پوچھنا ہو علی سے پوچھنا۔ الحمدللہ۔ جب مولا علی کا شان یہ ہے تو مصطفیٰ کا علم کیا ہو؟ صدقے سبحان اور اللہ۔ مولا کائنات کو حضور نے وصیت کی، شیخ عبدالحق لکھتے ہیں مدارج نبوت شریف، فرمایا پیارے علی مجھے غسل تو نے دینا ہے۔ پہلا غسل تو سرکار نے خود عنایت کیا تھا مولا علی کو، فرمایا کہ مولا علی غسل دینا اور میری سطر کی جگہ نہ دیکھنا۔ شیخ عبدالحق لکھتے ہیں مدارج نبوت شریف میں، جس کو اعلیٰ حضرت امام المحققین لکھتے ہیں، فرمایا کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ آقا کے آنکھ مبارک میں وہ منظر کیسا ہوگا، پانی کا ایک قطرہ رہ گیا، میں نے کہا صاف کروں مگر میرے عشق نے مجھے گوارا نہیں کرنے دیا، بولا کہ چوس لو علی، یہ قسمت کی بات ہے، میں نے وہ پانی سرکار کا پی لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت سے میں آسمان تک دیکھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ ہر چیز میرے علم میں، تحت الثری تک ہر چیز میرے علم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب ایک قطرے غسل کا مولا علی پیے تو کائنات کا اللہ تعالیٰ پورا علم عطا کر دیتا ہے، تحت الثری تک عرش تک۔ تو جس مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا آج میلاد ہے، اس محبوب کے علم نظر کا کمال کیا ہو؟ سبحان اللہ سبحان۔ تب تو امام اہل سنت نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، تمہارے لیے، سارے مل کے پڑھو۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے
جاگ رہے ہو؟ جاگ رہے جی ہو؟ بسم اللہ. اعلیٰ حضرت سے پوچھیں نا کہ عشق والے سے پوچھو. واہ واہ اور وقت کے امام کیا کہتے ہیں؟ زمین و زماں تمہارے لیے. واہ. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرمایا، آدم، امام مواہب کہ آدم اگر محبوب کو پیدا نہ کرتا تو تجھے پیدا نہ کرتا. اور موسیٰ علیہ السلام کو سیدنا کعب احبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ. جاگ رہے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیارے موسیٰ، بلکہ یہ تو حدیث یہاں پتہ نہیں تبلیغ جماعت والے ہیں یا نہیں ہیں، تو انہوں نے بھی اپنے فضائل اعمال کے جو فضائل درود اس میں بھی یہ حدیث نقل کی ہے کہ رب پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا پیارا موسیٰ کیا تو چاہتا ہے کہ دل میں خیال کتنا قریب ہے میں رب اس سے زیادہ تجھے قریب ہو جاؤں؟ یا رب یہ تو میری تمنا ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر وحی کی اے موسیٰ علیہ السلام جو روح جسم کے ساتھ ہے کیا تو چاہتا ہے میں اس سے قریب ہو جاؤں؟ فرمایا میرا رب یہ میری تمنا ہے. رب پاک نے دوبارہ وحی فرمائی موسیٰ علیہ السلام آنکھ میں نور کتنا قریب ہے میں اتنا بھی تجھے تیرے قریب ہو جاؤں. فرمایا رب میرے یہ تمنا ہے. رب پاک نے دوبارہ وحی فرمائی کہ اے پیارا موسیٰ علیہ السلام آواز زبان کے کتنا قریب ہے میں تو چاہتا ہے اتنا قریب ہو جاؤں. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرا رب یہ تو میری تمنا ہے. رب پاک نے فرمایا کلیم علیہ السلام پھر کثرت سے میرے مصطفیٰ پہ درود شریف پڑھ. سبحان اللہ. جب موسیٰ علیہ السلام کو رب پاک فرماتا ہے کہ میرے قرب چاہتے تو مصطفیٰ کریم پہ درود پڑھ، تو کون سا امتی ہے جو بغیر محبوب کی، بغیر حضور کے حب، بغیر حضور کی محبت، بغیر حضور کے ادب خدا سے جا کے ملے؟ وہ بدبخت ہے. ہمارے سندھ میں ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے نقشبندی سلسلے کے، اس کا ایک شعر ہے وہ سرائکی میں ہے. آپ میرے ساتھ پڑھیں گے تو میں سناؤں گا انشاءاللہ. بسم اللہ. پڑھیں گے؟ جی حضور. سرائکی ویسے میری زبان تو نہیں ہے، آپ کی محبت میں بس کچھ جملے میں بولتا ہوں. وہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں اگر تو چاہتا ہے نا مجھے رب سے ملنا ہے تو خواجہ غلام فرید نے فرمایا محمد محمد کریں دے گزر گئی، محمد عہد کو احمد نال ملیں دے گزر گئی. وہ میں حیران تھا یہ بزرگ نے کیا فرمایا. تو فرمایا کہ کلمے کو کثرت سے پڑھو. لا الہ الا محمد رسول اللہ ہے، آگے تو اللہ کا ذکر بھی ہے پھر محمد رسول اللہ دونوں. اللہ پاک نے فرمایا نا جب لا الہ الا اللہ پیدا ہونے سے مرنے تک پڑھو تو مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک محمد نہیں صلی اللہ محمد رسول اللہ نہ پڑھے. تو اس جب حضور کی رسالت کی تصدیق نہ کریں تو ہمارے سندھ کے ایک بزرگ کا شعر ہے سارے سرائے کی مل کے پڑھیں گے تو سناؤں گا ورنہ میں ابھی دعا کروں گا. وہ فقیر کہتا ہے جے کر چاہیں احد نو ملنا، میرے ساتھ جے کر چاہیں احد کو ملنا، احمد نام پکئی دی رو. جے کر چاہیں احد کو ملنا، احمد نام پکئی دی رو. جت جاوے کی نام محمد، چم چم اکھیاں تے لائے دی رو. مل کے پڑھیں جے کر چاہیں احد کو ملنا، احمد نام پکئی دی رو. جت جاوے کی نام محمد، چم چم اکھیاں تے لائے دی رو. جے کر چاہیں احد کو ملنا، بنا محمد رب کو گولن، بنا محمد رب کو گولن، محض اپنے آپ کو رولن. بنا محمد رب کو گولن، محض اپنے آپ کو رولن. بنا سبن کھیر ولوڑن، بنا سبن کھیر ولوڑن. مفتن عمر بنائے دی رو. جے کر چاہیے احد کو ملنا، احمد احمد پکیں دی رو. آپ نے سب نے سبحان اللہ نہیں بولی. سبحان اللہ. ہاتھ اوپر کر کے سبحان اللہ بولی. میرے عزیز میرے دوستو یہ اولیاء اللہ، میں آپ کو ایک نشست کرتا ہوں کہ اس وقت نیٹ پہ اور اولیاء اللہ کی شان میں
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی شان میں، آل پاک کی شان میں، غوث پاک کی شان میں، داتا صاحب کی شان میں جو لوگ بکواس کر رہے ہیں، تو میں آپ کو ایک عرض کرتا ہوں کہ کبھی بھی ان لوگوں پہ دھیان نہ دیں. کوشش کریں کہ جتنا وقت نیٹ کو دیتے ہو نا تو اعلیٰ حضرت کی تفسیر پڑھ لیں، کنز الایمان کا ترجمہ پڑھ لو، ایک دو آیتوں کا پڑھ لو، اور ہمارے مرشد کریم امام العارفین پیر سے سید محمد راشد روضے دھنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے 1300 خلیفے، برچولی شریف، سوئی شریف، مشہور شریف، کڑیو شریف، ستانی شریف، لا تعداد سندھ کی خانقاہیں جو ان سائیں سے وابستہ ہیں، وہ تقریر فرما رہے تھے. تو تقریر کے دوران سائیں نے فرمایا کہ اللہ کے ولی کی صحبت گلاب کے پھول کے مثل. تو میرے جو مرشد تھے حضرت خلیفہ محمود رحمت اللہ علیہ وہ کھڑے ہو گئے، سائیں کے بڑے خلیفے تھے، تو ہاتھ جوڑ کے عرض کیا کہ حضور قبلہ اگر میسر نہ ہو تو آدمی کیا کرے؟ تو سائیں نے فرمایا بیٹا اگر گلاب کا پھول نہیں ملتا، اللہ تعالیٰ کے ولی کی صحبت نہیں ملتی، تو عرق گلاب تو ملتا ہے. تو اس نے پوچھا کہ حضرت میں نے سمجھا نہیں. فرمایا کہ آپ جا کے غوث پاک کی صحبت میں تو نہیں بیٹھے ہیں نا. اس وقت سائیں کی الفتح ربانی موجود ہے، سر الاسرار موجود ہے، غنیت الطالبین موجود ہے، غوث پاک کی تفسیریں موجود ہے، وہ اللہ والوں کی امام ربانی سائیں رضی اللہ عنہ کی مکتوبات شریف موجود ہے. نقشبندی سلسلے کے بزرگ کافی بیٹھے ہیں. امام ربانی سائیں رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد ظاہر اور باطن کے عالم تھے. آخری وقت میں وہ جب آخری میرے والد سائیں کا وقت تھا، امام ربانی سائیں رضی اللہ عنہ مکتوبہ شریف میں فرماتے ہیں، تو میں نے پوچھا کہ بابا جان آپ ہر مجلس میں ہمیں کہتے تھے کہ اہل بیت سے محبت کرو، حضور کی اولاد سے محبت کرو، آل رسول سے محبت کرو. تو آل محبت سے ہمیشہ یہ سکرات کے وقت کام آتی ہے. آپ ہمیشہ کہتے تھے وہ کون؟ امام ربانی سائیں رضی اللہ عنہ لاکھوں اولیاء اللہ جن سے وابستہ ہیں، لاکھوں اولیاء اللہ آج بھی ان سے فیض لے رہے ہیں. تو ان کا عقیدہ دیکھو، ان کے والد سے کیا فرما رہے ہیں؟ فرماتے بیٹا آپ ہمیشہ حضور کی آل سے محبت کرو، اہل بیت سے محبت کرو، ان سے عشق کرو، یہ محبت آپ کو سکرات کے وقت کام آئے. سبحان اللہ نہیں بولا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. امام ربانی سائیں رضی اللہ عنہ فرماتے میں نے اپنے بابا جان سے پوچھا کہ بابا سکرات کی گھڑی تھی، آخری لمحے تھے، بابا آپ ہمیشہ کہتے تھے کیا بنا؟ فرمایا بیٹا احمد رضی اللہ عنہ میں اس وقت بھی حضور علیہ السلام کی اہل بیت کی محبت میں مستغرق دنیا سے جا رہا ہے. اللہ اکبر. یہ اولیاء کا عقیدہ اہل بیت کے بارے میں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں. آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے بغداد کے شہنشاہ غوث الورا جب بھی تقریر فرماتے تھے، آج تک وہاں قانون ہے کہ جب سجادہ نشین بیان کرتا ہے تو آگے ایک جھنڈے پہ چاروں خلفاء سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی، مولا مشکل کشا، ان سب کے نام لکھے ہوتے ہیں. تو ہمیں جو ان اولیاء اللہ نے عقیدہ دیا ہے، ہمیں کسی مولوی کی، اس دور کے کسی نیٹ کے ملا کی ضرورت نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ خواجہ داتا صاحب پہ جو بھونکتا ہے بھونکنے دو اس کو، ہمیں ان کی کوئی دلیل ہمارے لیے وہ نہیں ہے. خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ جس نے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا، اس ہستی نے ہمیں کیا بتایا؟ فرمایا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناک سارا پیر کامل کاملارا رہنما. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ خلافت، نعرہ غوثیہ. ابھی میں نے جو شروع میں عرض کیا کہ ہم محبت نہیں کرتے، اتنی دیر سے آپ سر بیٹھے ہوئے ہو، ہم نہیں محبت کرتے. محبوب کریم علیہ السلام کی توجہ ہے تب ہم بیٹھے. ایک بس وقت کافی گزر چکا ہے. ایک حدیث میں بخاری شریف کے سناتا ہوں کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، بخاری شریف کی حدیث، سبحان اللہ کہیں تو بتاؤں. اللہ ہم سب کو مدینہ دکھائے مگر ادب سے. ہمارے سندھ میں ایک بزرگ ہے، اس کا بزرگ کا بہت بڑا دیوان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مدینہ
جس طرح لوگ جاتے اس طرح تو نہ جا. جب تیرے پاس سیدنا صدیق اکبر جیسی آنکھ ہو، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عدل ہو، سیدنا عثمان غنی جیسی سخا ہو، مولا مشکل کشا جڑی بہادری ہو، پھر مدینہ جا تو تجھے پتہ پڑے تو مدینہ کیا ہے. جاگ رہے ہو؟ تو حضرت خواجہ غلام فرید کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر. اتھاں میں مٹھڑی نت جان بلب، اتھاں میں مٹھڑی مل کے پڑھیں، نت جان بلب سائیں تو خوش سندا وچ ملک عرب، اتھاں میں مٹھڑی. آپ نے سبحان اللہ نہیں بولی؟ سبحان اللہ. ہاتھ اوپر کر کے سبحان اللہ. اللہ اللہ. تتی تھی جوگن چودھار فراں، ہند سندھ پنجاب تے ماڑ فراں. اللہ اکبر اللہ اکبر. تتی تھی جوگن چودھار فراں، ہند سندھ پنجاب تے ماڑ فراں، سنج بار تے شہر بازار فراں، متا یار ملم کے سانگ سبب، اتھاں میں مٹھڑی. مل کے پڑھیں. نت جان بلب سائیں تو خوش بسندہ وچ ملک عرب، اتھاں میں مٹھڑی. سبحان اللہ. ابھی میں بکھر والوں آپ سے پوچھتا ہوں، خواجہ غلام فرید کو ولی مانتے ہو؟ جو ولی مانے تو ہاتھ اوپر کرے. جب خواجہ سب مانتے ہو تو خواجہ غلام فرید تو ساری زندگی سرکار کے لیے روتے رہے، تو کہتے ہیں آخری کہتے ہیں کہ توڑے دھکڑے دوڑے کھاندڑی ہاں، تیرے نام تے مفت وکاندڑی ہاں، تیرے باندیاں دی میں باندڑی ہاں، ہے درد دردیاں کتیاں نال ادب. ابھی خواجہ غلام فرید جو عشق کے ایک بہت بڑے بامبڑ ہیں جس کے دل میں، وہ فرما رہے ہیں کہ میں حضور تیرے درب کے جو کتے ہیں ان کا ادب کرتا ہوں، تو ہمیں مصطفیٰ کا ادب کتنا کرنا ہے، حضور کی اولاد کا کتنا کرنا ہوگا. بزرگ تو اس سے آپ سمجھیں کہ ہمارے جو اولیاء ہیں انہوں نے سرکار کی محبت میں پوری زندگی روتے گزاری. اللہ تعالی ہم سب کو ان کے صدقے حضور کی محبت عطا فرمائے. آخری ایک حدیث میں بخاری شریف کی حضور علیہ السلام نے فرمایا، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جبل احد کو دیکھے. سیدنا انس بن مالک راوی محبوب نے فرمایا، آقا کریم نے فرمایا قال ھذا جبل يحبنا فنحبه. اللہ. جاگ رہے ہو؟ جی بسم اللہ. انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ محبوب نے جبل احد کو دیکھ کے فرمایا کہ یہ جبل احد مجھ سے محبت کرتا ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ حضور نے کیوں فرمایا کہ جبل مجھ سے محبت کرتا ہے؟ اگر سرکار نہیں بتاتے تو ہمیں پتا ہوتا یہ جبل حضور کا عاشق ہے، حضور سے محبت کرتا ہے. پھر سرکار نے فرمایا یہ جبل جنت کا جبل ہے، اور قیامت کے دن جنت کے شیخ عبدالحق لکھتے ہیں جذب القلوب الی دیار المحبوب میں جنت کے دروازے پہ ہوگا. اس سے ثابت ہوا کہ جنت پہ پہرا حضور کے عاشقوں کا ہوگا. سبحان اللہ. آپ نے نہیں بولی؟ سبحان اللہ. مجھے لگتا ہے کہ فقیر اللہ دیتے نے، مختار فقیر نے سب کو تھکا دیا. آخری بات کر رہا ہوں میں اس محفل کی. تو سرکار نے فرمایا یہ جبل احد جنت کے دروازے پہ ہوگا. جب جبل نے کوئی نماز پڑھی، کوئی روزہ رکھا، کوئی حج کیا، تو جبل نے اس کے اندر روح ہے، نہ جسم نہ آنکھ ہے. آقا کریم علیہ السلام نے اس ہر حدیث پہ بڑا جو فکر کریں تو قرآن پہ حدیث پہ فکر کریں تو بڑے نقطے ملیں گے. تو سرکار کریم علیہ السلام نے ہمیں سمجھایا کہ میرا امتی تجھے تو رب نے عقل بھی دیا ہے، تو انسان ہے، اشرف المخلوقات
تعلقات ہیں, قرآن بھی پڑھتا ہے, حدیث بھی سنتا ہے, پوری رات ہم نے علماء سے حضور علیہ السلام کی شانیں سنی ہیں, تو سب کچھ سنتا ہے. یہ جبل کو نہ ظاہری آنکھیں ہیں, نہ زبان ہے, نہ دل ہے, نہ کن ہے, نہ اس کو جو ہے نا وہ جسم ہے, نہ روح ہے, اس کے باوجود مجھ سے یہ محبت کرتا ہے, تو امتی کتنی محبت کرے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جاگ رہے ہو, بخاری شریف کے. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ میری محبت کی وجہ سے جنت میں جائے گا, اور جنتی جبل ہے, جنت کے دروازے پہ ہوگا. جب جبل محبت کرے وہ جنت میں جا سکتا ہے, تو جس امتی کے دل میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محبت ہو. سبحان اللہ. پھر صرف انسانوں میں نہیں, فکر نہ کرو کہ فلاں نہیں کر رہا, فلاں نہیں کر رہا. جذب القلوب الی دیار المحبوب. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ شیخ عبدالحق کے بارے میں فرماتے ہیں امام المحققین ہے. اعلیٰ حضرت جس کو فرمائے کہ امام المحققین, وہ کیسا امام ہوگا, تو وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مدینہ شریف کے دوسرے طرف جب ہم مکے جاتے ہیں عمرے کے لیے, تو راستے میں جبل عیر آتا ہے, تو حضور علیہ السلام فرمائے جبل عیر مجھ سے بغض رکھتا ہے, اور حضور نے فرمایا میں بھی اس کو ناپسند کرتا ہوں, اور مجھ سے جو بغض رکھتا ہے اس کی وجہ سے خدا اس کو جہنم میں داخل کرے گا. تو آپ اندازہ لگائیں, ثابت ہوا بے جان چیز جو ہیں, حجر و شجر جو ہے, درخت جو ہے, جانور جو ہیں, انسان ہے, زمین و جو کچھ ہے, تو اس کے اندر عاشق بھی ہیں. تو محبوب نے ہمیں بتا دیا جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں جائے گا, جو مجھ سے بغض رکھتا ہے وہ جہنم میں جائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم اس فقیر کے چند جملے اپنی بارگاہ مقدس میں قبول فرمائے. ابھی جو پروگرام ہو آگے صلاۃ والسلام بھی پڑھے, اس لیے کہ مجھے لگتا ہے فجر کا وقت بھی ہو گیا.